کہ عربیہ کا لام بھی تاکید کے لیے، قاد بھی تاکید کے لیے، اور من میں جو نون تاکید ثقیل الگ ہے. کتنی تاکیدیں کر کے اللہ نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اس اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ خالق کائنات نے ان مومنین میں مصطفیٰ جیسا نبی بھیجا، محمد عربی جیسا نبی عطا کیا ہے. اب بات واضح ہو گئی جی. اس کا مطلب ہے یہ نعمت اللہ کی نگاہ میں کوئی نعمت نہیں، وہ نعمت جسے جتوا رہا ہے اللہ، اور حقیقت میں تو وہ نعمت ہے جس کے بارے میں خالق فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے خاص فضل سے عطا کی، اپنے خاص کرم سے جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے. اور آخر بارے میں تو جیسے آیت میں نے پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرو. تو کائنات میں میرے نبی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کائنات میں مصطفیٰ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا اب صرف جو ہے مخصوص نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مہینے میں اسے نعمت کا تذکرہ ہو، ہر وقت کر سکتے ہو، جب چاہو کر سکتے ہو، خالق نے منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، استدلال ہو سکتا ہے. اور بات بڑی لکیر کے فقیر ہیں، یہ میلاد بنانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کام آنے جائے میلاد بنانا لکھا ہوا ہے. میلاد کے معنی کے ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہے. خالق فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو، نعمت کو یاد کرو. اب وہ 14ویں صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو، جی خالق فرماتا ہے کہ نعمت کو سب سے زیادہ دیکھو. پھر یہ بھی بات میں عجیب جو ہے فکر ہو گئی ہے وہ لوگوں کی کہ اب یہ عید کسی کی کہا جاتا ہے، عید میلاد النبی، عید کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھیے قرآن مجید انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، اے پروردگار جب موسیٰ ہمارے پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے ایک مائدہ، ایک دسترخوان نازل فرما کہ جس میں جو ہے من و سلوہ ہو، تاکہ وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن قرار ہوا ہے. ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل فرما، وہ دسترخوان پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے نازل فرما جس سے من و سلوہ ہو، تاکہ وہ دن ہمارے لیے جو ہے ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے آنے والوں کے بھی عید کا دن قرار پائے. تو یہ مائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. توجہ، یہ دسترخوان کیا ہے جس میں من و سلوہ تھا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو دوستو جب من و سلوہ جیسی نعمت نازل ہو جائے، جب وہ دن عید کا دن قرار پاتا ہے اور جس میں مصطفیٰ جس دن جو ہے مصطفیٰ کی آمد ہو جائے اور مصطفیٰ بھی وہ ہو جس کے بارے میں خالق نے کہا ہو لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات ہو نہ بناتا. پھر آپ جس دن جو ہے مصطفیٰ تشریف لائے، پھر وہ دن جو ہے عید کا دن قرار کیوں نہیں پا سکتا ہے؟ بس عزیزان گرامی کا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. استدلال ہوتا ہے فلاں چیز قرآن میں کہا، فلاں چیز جو ہے کیا صحابہ کرام نے بنائی، کیا فلاں چیز جو ہے صحابہ کرام نے کی. ایک کلیہ ہے جو ہمیں شریعت مفصل دیا ہے. ہر چیز تمہارے لیے مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت پہ کوئی حکم نہ ہو. کل شیء لکم مباح حتی تعلم انہ حرام. ٹھیک ہے جی، ہر شے تمہارے لیے جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے پہ یا قرآن کی آیت نہ ہو یا جو ہے پیغمبر کا کوئی حکم نہ ہو. تو کائنات میں مجھے کوئی تو نہ دکھا دے آیت میں، کسی آیت میں قرآن کی یا پیغمبر کے کسی فرمان میں میلاد بنانے کو حرام کرا دیا. توجہ ہے نا جی؟ نہیں وہ قرآن جیت پہ پڑھیے نا کہ فرمایا کہ میں جو ہے وہ دن جو ہے یاد رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، خالق کائنات میں فرمایا کہ اے موسیٰ اس دن کو یاد رکھو. کس دن کو؟ جس دن جو ہے یوم اولد ہو، جس دن میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، اس دن جو ہے اس دن کو بھی یاد رکھو. یوم یبعث حیا، اور اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، اب پیدائش کے دن کو بھی یاد رکھنا ہے. کتابیں جو ہے غور و فکر ہو جائے کہ میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اب دنیا میں کیا بن گیا، پھر میں نے جو ہے اسی عالم کی میں جو ہے پلٹ جانا ہے جس عالم سے میں آیا ہوں. جب آپ طویل نہ ہو جائے لولا خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں
یہ آسمان ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ رزق ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ حیات اور زندگی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اور یاد رکھنا جس مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کو حیات اور زندگی ملتی ہو وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو حیات مل رہی ہے، کائنات کو جو ہے زندگی مل رہی ہے، وہ مصطفیٰ خود ہے مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوستو یاد رکھیے گا یہ میرے نبی کے حیات کی دلیل ہے، میرے نبی کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو بندہ جو ہے اس بات کا قائل نہیں ہے، بندہ اسی بندے سے سوال کر سکتا ہے کہ یار بتا جب تو آذان دیتا ہے تو آذان میں جب یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے بتا؟ اگر حیات مصطفیٰ کا قائل نہیں ہے، حیات النبی کا قائل نہیں ہے تو بتا اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ تو بات ہو جائے کیا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول تھے اور اب نہیں ہے؟ نہ ترجمہ کیا کرتا ہے اشہد ان محمد